باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 15۔ سما کی خاطر صوفیوں کا ایک مسافر صوفی کی سواری کو بیچ ڈالنا۔ ایک صوفی سفر کے دوران ایک خانقاہ میں پہنچا، سواری کو استبل میں باندھ دیا اور ہاتھ سے اسے پانی اور چارہ دیا اور پوری احتیاط کی، لیکن جب قضا آتی ہے تو احتیاط سے کیا فائدہ؟ دوسرے صوفیوں نے اس کا گدھا بیچ ڈالا۔ مزیدار کھانے لائے، کیونکہ کہتے ہیں ضرورت کے وقت مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ غل مچ گیا کہ آج لذیذ کھانا ہوگا اور سماؤ مستی ہوگی، کیونکہ 3 دن سے بھوکے ہیں، کہاں تک بھیک پر گزارا کریں۔ انہوں نے نفس امارہ کو روح سمجھ کر اس کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے مہمان خصوصی کی خوب خاطر مدارت کرنی شروع کر دی۔ اس نے بھی بجائے آرام کرنے کے ان کے عیش و طرب میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سما شروع ہوا، خوب کھانا ہوا، لیکن حقیقی صوفی کسی حالت میں بھی بسیار خور نہیں ہوتا۔ کئی بناوٹی صوفی حقیقی صوفیوں کی بدولت کھا کما لیتے ہیں۔ بصورت تقلید وہ صوفی بھی ان کے جوش و خروش میں شامل رہا۔ جب کھانا پینا، جوش اور سما ختم ہوئے تو صبح کے وقت سب رخصت ہو گئے۔ صوفی نے بھی اپنا سامان اکٹھا کیا، استبل میں گیا تو گدھے کو نہ پایا۔ اس نے خادم سے پوچھا، گدھا کہاں ہے؟ میں نے اسے تیرے سپرد کیا تھا، ابھی تجھے قاضی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ خادم بولا، صوفیوں نے حملہ کر دیا، میں مجبور تھا، میں کیا کرتا؟ صوفی نے پوچھا، تو نے اس وقت مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں ان سے گدھا لیتا یا اس کی قیمت وصول کرتا؟ اب وہ سب جا چکے ہیں، کس کو پکڑوں؟ تو نے کیوں نہ مجھے آ کر اس سے آگاہ کیا؟ خادم بولا، میں کئی مرتبہ یہ بتانے کے لیے آیا، لیکن تو بھی قوالوں کے ساتھ مل کر بڑے ذوق سے گدھا چلا گیا کا شور مچا رہا تھا۔ میں سمجھا کہ تمہیں معلوم ہے، تو عارف انسان ہے، سب کچھ جانتے ہوئے ایسا کر رہا ہے۔ وہ صوفی بولا، سب یہی گا رہے تھے، میں بھی اسی ذوق میں یہی گانے لگا۔ ہائے، بےہودہ لوگوں کی تقلید نے مجھے تباہ کر دیا۔ جنہوں نے روٹی کی خاطر ذوق کا مظاہرہ کیا، ایسی تقلید پر لعنت ہو۔ اچھے دوستوں، یعنی مرشد کی تقلید کرنی چاہیے۔ مرشد کامل کی تقلید کا عکس مرید پر پڑتا ہے تو سالک کو کمال حاصل ہوتا ہے، پھر مقلد محقق بن جاتا ہے۔ شیخ سے منقطع ہونے سے تربیت نہیں ہو سکتی۔ شیخ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے برے اخلاق کا ترک ضروری ہے۔ مجھے مزیدار کھانے کے لالچ اور سما کے ذوق کے لالچ نے دھوکے میں رکھا۔ لالچ برا ہے، اگر وہ آئینہ دل میں بھی پیدا ہو جائے تو نفاق آئینے کو مقدر کر دیتا ہے۔ ترازو ہمیشہ سچ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ لالچ سے تو قارون کی طرح امیر بن جائے گا، لیکن آخر قبرستان میں جائے گا۔ ترازو کی طرح ہر نبی بھی حقیقت ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی، کیونکہ وہ یار کے دیدار کے طالب ہوئے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ مئے حق کا مست آزاد ہوتا ہے۔ حدیث ہے، دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ جلد دوم، حکایت نمبر 16۔ قاضی کے اعلانچیوں کی شہر کے چاروں طرف ایک مفلس کی تشہیر کرنا۔ ایک خانہ خراب شخص قید میں تھا، خواہ قیدیوں کا کھانا کھا جاتا۔ قید خانے کے سب لوگ اس کے لالچ کی وجہ سے پریشان تھے۔ جو شخص رحمان کی رحمت سے دور ہو، چاہے بادشاہ ہو، نظر کا بھکاری ہے۔ اس دنیا کا کوئی گوشہ درندے اور چرندے کے بغیر نہیں ہے۔ حق کی حلوت گاہ کے بغیر کہیں راحت نہیں ہے۔ دنیا بھی قید خانہ ہے۔ محنت و مشقت اور فکر و غم سے بچنا محال ہے۔ ہاں، اچھے خیالات واحد سہارا ہیں۔ برے خیالات انسان کو موم کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھے خیالات دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ خیالات جس طرح اثرات کے اعتبار سے مختلف ہیں، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں
اس کی بلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ جسم کی آنکھ دل کی آنکھ کی تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، جس کا مسکن عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو عالم ارواح کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے، لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 17۔ قیدیوں کا اس مفلس قیدی کی قاضی کی وکیل سے شکایت کرنا۔ دوسرے قیدیوں نے قاضی کے وکیل سے شکایت کی کہ یہ قیدی بہت تکلیف دہ ہے، یہ سب کی روٹی کھا جاتا ہے، آپ حکم دیں کہ یہ قید خانہ سے چلا جائے۔ قاضی تک شکایت پہنچی تو قاضی نے اس سے کہا کہ تو اپنے موروثی گھر کی طرف چلا جا۔ قیدی بولا، مجھ پر احسان کر، میری جنت تو تیرا قید خانہ ہے، مجھے یہاں سے نکالو گے تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ وہ شیطان کی طرح کہتا تھا، میں اس دنیا کے قید خانے میں خوش ہوں تاکہ اپنے دشمن یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہلاک کروں، لوگوں کی روٹی دھوکے سے چھین لوں، کبھی انہیں افلاس سے ڈراؤں، کبھی بے حیائی کی طرف لے جاؤں۔ سن لو، اس دنیا کے قید خانے میں مومن اور شیطان کی وہی صورت ہے جو دوسرے قیدیوں کی اور اس پیٹو قیدی کی تھی۔ عبادات سے جو بھی نیکی حاصل ہوتی ہے، شیطان اسے اڑانے کی کوشش میں ہے۔ وہ ایک ہے، لیکن اس کی اولاد بہت ہے، کیونکہ شیطانی اثر سے انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے باز رکھے، اسے شیطانی اثر سمجھو۔ شیطان کی تباہ کاری کے لیے اس کا مجسم ہو کر سامنے آنا ضروری نہیں ہے، وہ انسانی خیالات میں شیطنت ملا دیتا ہے۔ انسان کی تباہی اس کے فاسد خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ کشادگی، دکان، علم، گھر، پیشے، عہدے، زر، اولاد، بیوی یا کوئی اور بکواسی خیالات ہیں جو حضوری کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ خبردار، ان خیالات کو سر سے نکال دے، ہر وقت لا حول پڑھتا رہے، زبان سے نہیں، دل سے۔ اگر مفلس کا افلاس ثابت ہو جائے تو اسے قید میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ قاضی نے کہا، اس مفلس کو شہر بھر میں گھماؤ اور اس کی مفلسی کا یقین کر لو۔ ہمارے خدا نے شیطان کی مفلسی کا قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ کوئی اس کا مددگار یا سفارش کرنے والا نہ بنے۔ انسان کو خدا نے دنیا کے قید خانے میں اس لیے مقید کیا ہے کہ عمل صالح سے اس کا افلاس یا مالداری ثابت کی جا سکے۔ اللہ نے شیطان کی مفلسی کا اعلان اس لیے کیا کہ کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرے اور اس سے بچ جائے۔ یہ دغاباز ہے، بے وفا ہے، یہ بظاہر شرافت کا لبادہ بھی اوڑھ لیتا ہے، لیکن ہمیشہ لوٹتا ہے۔ لالچ میں نہ پڑ، اس سے بچ جانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کر۔ یاد رکھو، تمام اثرات اللہ کی اجازت پر موقوف ہیں۔ آنکھ، کان وغیرہ اپنا کام جب کرتے ہیں جب خدا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن سب کچھ اصلی حالت میں عیاں ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، لہٰذا حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکنے کے مرض کی بھی دوا ضرور ہے، اور وہ بھی اللہ کی تائید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہمدرد دل کے ساتھ اس سے طلب کریں۔ اپنے علاج کے لیے عالم ملکوت کی طرف دھیان رکھو۔ اللہ نیست سے ہست کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو نیست بنا لے۔ اللہ ہی انسان کو ایسی دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے۔ اس کی غفاریت سے دل کو اطمینان ہے اور قہاریت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ جب وہ پانی اور مٹی سے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے تو برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس نے معمولی آب و گل میں یہ نسبتیں پیدا فرما دیں اور اس کو ایسا ذی حس بنا دیا کہ غم و شادی کے جذبات اس میں پیدا کر دیے، پھر انہی انسانوں میں سے بعض کو بے نیاز کر کے اپنا بنا لیا۔ وہ سب چیزیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیں دنیا ہے، اس کا عشق اختیار کر، وہ ظاہر ہے اور معشوق پوشیدہ ہے۔ دنیا کی چیزوں کے عشق سے پرہیز کر کیونکہ وہ فانی ہے، معشوق حقیقی سے عشق کر۔ صورت سے عشق نہ کر، صورت گر سے کر، کیونکہ صورت فانی لیکن صورت گر باقی ہے۔ صورت کا ادراک حواس سے ہوتا ہے،
اگر صورت ہی معشوق ہے تو جانوروں کو بھی صورت سے عشق ہونا چاہیے، کیونکہ صورت کو تو وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن ان میں عشق نہیں ہے۔ ہاں، معشوق کی وفا سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ہی اصل جمال ہے اور ممکنات پر تو اس کا پرتو ہی پڑتا ہے۔ بعض لوگ مجازی معشوق کو معشوق حقیقی کا مظہر قرار دے کر اس سے عشق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صورت پرستوں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ محض عقلی ڈکوسلے ہیں۔ یاد رکھو، عقلی دلائل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حسین معشوق بھی بڑھاپے میں بدصورت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جمال کو آہستہ آہستہ ان کے جسموں سے واپس لے لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو بناوٹ میں گھٹاتے ہیں۔ اصل بات انسان کی خود پسندی کے مٹ جانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت تمام ممکنات میں اس کا وجود واحد ہی نظر آنے لگتا ہے۔ ذات خداوندی کو صرف مجاہدات کے ذریعے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ اصل تو وہ ہوتی ہے جو تیری خودی کو ختم کر دے اور تجھے صورت سے بے نیاز کر دے۔ اس لیے صاحب بصیرت کو اصلی مقصود کے درپے ہونا چاہیے، فروعات میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ جب مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے لوازمات خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز کے اعتبار سے مقصود بالذات ہوتی ہے اور دوسری چیز کے اعتبار سے وہ اصلی مقصد نہیں ہوتی۔ گدھا پالان کے اعتبار سے مقصود ہے لیکن کمائی کے اعتبار سے اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ گدھے سے کما کر کھانا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اصل مقصد سے ہی سروکار رکھنا چاہیے، اور اگر گدھا بھی نہ ہو تو منزل کی طرف پیدل چل پڑنا چاہیے۔ نفس امارہ کی ہیلا جوئی کی وجہ سے مجاہدات سے باز نہ رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اپنا فریضہ عبادت تو بجا لانا ہی ہے، اس لیے کہ بغیر عمل کے کوئی پھل نہیں ملتا۔ کسی نے نہ کاٹا جب تک کہ کچھ بویا نہیں۔ ہاں، بعض حالات میں خصوصی رحمت ہو جاتی ہے۔ جس غیبی خزانے کے لالچ میں تو پڑا ہے کما کر کھانا، اس میں کب مانے ہے؟ اگر خصوصی رحمت سے کچھ ملنا ہے تو وہ خود ہی مل جائے گا۔ یاد رکھو، اگر مگر میں پنسنا عمل میں مانے بنتا ہے اور اسے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر مگر میں پنسنا یقین کے منافی ہے اور یقین ہی عین ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مگر کا خیال شیطانی کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ بہت سے انسان شاید کہ ہو اور اگر وہ مر گئے اور آخرت کے درخت کا پھل نہ چکھ سکے۔ اس مفہوم کی وضاحت کے لیے قصہ سن۔ جلد دوم، حکایت نمبر 18۔ اس شعر کے معنی سے متعلق قصہ، انہوں نے اگر اور مگر کی شادی کر دی اور اس میں سے کاش کے نامی بچہ پیدا ہوا۔ ایک مسافر رہنے کے لیے گھر تلاش کر رہا تھا۔ ایک دوست اسے ایک گرے ہوئے گھر کے پاس لے گیا۔ دوست نے کہا کہ اگر اس کی چھت ہوتی، اگر اس میں کمرہ بنا ہوا ہوتا تو یہ گھر آباد ہوتا، تو تیرا اور ہمارا گھر خوب آباد ہوتے، ہم کو پڑوس کی وجہ سے آرام ملتا۔ مسافر بولا، اے بھائی، کاش کہ یہ گھر آباد ہوتا، لیکن اب تو اس میں سکونت نہیں کی جا سکتی۔ اگر مگر کے خیالی مکان میں رہائش نہیں ہو سکتی۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر میں روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی ملمہ سازی سے وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا صاحب باطن ہو کہ خود اس فریب کو سمجھ سکے اور نیکی و بدی میں امتیاز کر کے عمل کرے تو ٹھیک، ورنہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے تاکہ شیطانی اور رحمانی خیالات و اعمال میں فرق کر سکے۔ برے اور بھلے میں تمیز صرف نور فراست سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کسوٹی تمہارے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے نہ بڑھ، کیونکہ نفس چھلاوے کی صورت بقا کے راستے کے سفر سے تمہیں دور کرنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ یہ چھلاوے کی آواز انسان کے اندرونی جذبات ہیں جو مال و جاہ اور جھوٹی عزت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اصل کو فانی چیز سے جدا کر لینے کی استعداد پیدا کر تاکہ نفس کے دھوکے سے بچا رہے۔ صبر و استقلال دل کی آنکھ کھول دیتا ہے، اور جب قلب کی آنکھ کھل جائے تو اصل حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں اور عالم بالا کی سیر کرنے لگے گا۔ ہر مصنوع صانع کے وجود پر استدلال کرتا ہے، اس لیے اللہ کو مصنوعات و مخلوقات میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اللہ کی صنعت اس کے لیے پردہ پوش ہے تو اب اس کو کارگاہ عالم میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کاریگر کارخانے میں ہوتا ہے، اس کو باہر تلاش کرنا بے وقوفی ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں کام اور کاریگر کو اکٹھا دیکھ جو اپنے وجود میں محو ہوا، وہ یہ کارخانہ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ہستی کو فنا کرنے کے بعد ہی وجود واحد کا جو کہ باقی ہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرعون اپنی ہستی کی طرف متوجہ تھا، اس لیے کارگاہ عدم سے اندھا تھا۔ اس کی ان حرکتوں پر خدا کا فیصلہ زیر لب مسکراتا تھا۔ اس نے اپنی خودی میں بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے سب جتن کیے، لیکن قدرت نے اس کی تباہی کا سامان اس کے گھر میں سے ہی مہیا فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ نفس جو ہمیشہ اپنی تن پروری کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسروں پر دشمنی کا گمان کرتا رہتا ہے، اس کی مثال فرعون جیسی ہی ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جلدوم حکایت نمبر 19۔ لوگوں کا ایک شخص کو ملامت کرنا جس نے ماں کو تہمت کی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ لوگوں نے پوچھا، اے کم بخت، تو نے ماں کا حق بھی نہ پہچانا، اسے قتل کر دیا۔ اس نے جواب دیا کہ اب مٹی اس کی پردہ پوش ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، وہ ایک شخص کے ساتھ بدنام ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اس نے کہا، تو نے اس شخص کو کیوں نہ مارا؟ تو بولا، پھر میں کتنے لوگوں کا قتل کرتا۔ وہ قتل ہو گئی تو لوگوں کے خون سے چھٹکارا پا لیا۔ یہ بد عادت ماں تیرا نفس ہے کہ ہر جانب اسی کا فساد ہے، اسی کی وجہ سے تو زمانے کے ساتھ ہر طرف الجھتا ہے۔ کیوں نہ اسی کو قتل کر تاکہ لوگوں کے ساتھ جھگڑنے اور معذرت کرنے سے بچ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبیوں کے نفس مرے ہوئے نہ تھے؟ پھر ان کے ساتھ لوگوں کو حسد اور دشمنی کیوں تھی؟ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دشمن ان کے دشمن نہ تھے بلکہ اپنے دشمن تھے، کیونکہ دشمنی کے نقصانات انہی کو پہنچتے تھے۔ ان پاک لوگوں کی دشمنی سے انہوں نے اپنی روح کے مراتب کو نقصان پہنچایا۔ چمگادڑ خود ہی آفتاب کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔ لوگ اس یکتا کی آنکھ کا حجاب کب ہے؟ لوگوں نے خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا اور اپنے کو بہرا بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ علیہم کے دشمنوں نے اپنے جہل کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ حسد کی بنیاد دوسروں کے مال و جا کی زیادتی ہے۔ حاسد کا مال تو کم ہوتا ہی ہے، حسد کر کے وہ خود ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنے آپ کو 100 مصیبتوں میں پھنسا لیا۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنی کی وجہ سے ابو جہل بن گیا۔ نیک خصلت ہونا سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء علیہ السلام کو واسطہ اس لیے بنایا تاکہ حاسدوں کا مخلصوں سے امتیاز ہو جائے۔ خدمت گزاری اور خوش خلقی ہی کام کی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ رسولوں کا واسطہ نہ بناتا تو حاسدوں کا حسد ظاہر نہ ہوتا۔ اللہ کو کوئی بھی اپنے برابر کا تصور کر کے حسد نہ کرتا۔ انسان کے حسد کی بنیاد اسی پر ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھتا ہے اور پھر ان کی بڑائی پر حسد کرتا ہے۔ رسولوں کا سلسلہ ختم ہونے سے حاسدوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اب اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کی ذات حاسدوں کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ قطب الاقطاب ہمیشہ زمین پر زندہ اور امام وقت ہوتا ہے۔ اس امام کے لیے نسل کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر دور کا قطب الاقطاب امام حی و قائم ہوتا ہے۔ مہدی بھی وہی ہے اور ہادی بھی وہی ہے۔ اس کی یہ خوبیاں مخفی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی عقل اس کے لیے من جانب اللہ پیغام رساں ہے، اور تمام اولیاء رحمت اللہ علیہم اس ہی کے نور سے فیض پاتے ہیں۔ وہ نور ہے اور اولیاء رحمت اللہ علیہم اس سے مستفید ہیں۔ وہ بمنزلہ قندیلوں کے ہیں۔ دیگر بزرگ جو ان اولیاء رحمت اللہ علیہم سے منور ہیں، ان کی مثال طاقچہ کی ہے جو قندیل سے منور ہوتا ہے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے مختلف طبقات ہوتے ہیں جو قطب الاقطاب پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری صف والے زیادہ تجلی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوسرے تیسرے درجے کے اولیاء رحمت اللہ علیہم بھی مجاہدات کے ذریعے ترقی کر کے اور حجابات طے کر کے عارف کامل بن جاتے ہیں۔ عالم محسوسات میں جس طرح ہر آگ کو ہر چیز برداشت نہیں کر سکتی،
उसी तरह हर शख्स तजल्ली का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जो आंच जवार के लिए मुफीद है वो सब्जियों पर डाल दी जाए तो वो जल कर खाक हो जाए। वो दरवेश जो मुजाहिदात की भट्टी में तपता है उसकी हालत लोहे की तरह है। वो उस आग को बराह रास्त बदन पर ले लेता है। पानी और पानी की पैदावार बगैर देग या तवे के तैयार नहीं होती, जैसे चलने में पैर के लिए जूता। इसलिए कहीं पहुंचने के लिए वास्ता जरूरी है। कुतुबुल अक्ताब आलिम में भी मंजिला दिल के हैं। हमारे जिस्म के सारे कमालात भी दिल की वजह से हैं। खुदा का मंजूर नजर कुतुबुल अक्ताब होता है और वो दूसरे औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम को फैज पहुंचाता है। औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की मरातिब का मसला अवाम की समझ से बालातर है, इसलिए अवाम के जहन के मुताबिक उनसे बात करता हूँ। फकीर दरवाजे पर से भीख मांगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर घर में घुसेगा तो उसकी गत बन जाएगी। एक किस्सा सुनो।